یا رب میرے گھر سے کہیں برکت نہ چلی جائے، کئی روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہیں۔ خوشحال زندگی کے کچھ اصول تھے جنہیں ہم نے نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے اور تنہائی کے شکار ہو گئے، اور اسی خیر و برکت کے لیے ہم ہر روز کسی نہ کسی دہلیز پر دستک دیتے ہیں، حالانکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسی خوشحال زندگی کے اصولوں کی کڑی سے ہم ایک بات کرنے جا رہے ہیں، مہمان نوازی۔ آج کل کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں مہمانوں کے آنے سے پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کہیں دن بھر یا 2-4 دن کے لیے مہمان رک بھی جائے تو یہ سوچتے ہیں کہ کس بہانے سے انہیں رخصت کیا جائے۔ ایسے لوگ مہمانوں کی خاطر تواضع سے گھبراتے ہیں، اور یہ کنجوسی اور کاہلی کی علامت ہے۔ مہمان نوازی انبیاء ما سبق اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت ہے اور اللہ کی خوشی کا باعث ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ مہمان نوازی سے روزی میں اضافہ اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور گھر کے لوگوں کی بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ مہمانوں کا کھلے دل سے استقبال کرنا، ان کے ساتھ خلوص سے پیش آنا، ان کی خاطر کرنا ہم پر واجب ہے۔ روایات میں ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جب مہمان تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے لیے مغفرت لاتا ہے، اور جب وہ گھر سے جاتا ہے تو تمہارے اہل و عیال کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی مومن مہمان سے محبت رکھتا ہو، وہ قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اہل محشر کہیں گے، یہ کوئی نبی مرسل ہے؟ اور اس وقت ایک فرشتہ کہے گا، یہ نبی نہیں، ایک مومن ہے جسے مہمانوں سے محبت تھی اور یہ مہمان کی عزت کیا کرتا تھا، اور آج یہ جنت کے علاوہ اور کہیں نہیں جائے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک باپ بیٹے حضرت علی علیہ السلام کے مہمان ہوئے۔ آپ نے انہیں صدر مجلس میں بٹھایا اور خود ان کے سامنے بیٹھے۔ پھر آپ نے غلام سے کھانا لانے کا حکم دیا، اور جب وہ دونوں مہمان کھانا کھا چکے تو قمبر، تشت، لوٹا اور تولیہ لے کر آئے۔ قمبر چاہتے تھے کہ باپ کے ہاتھ دھلائے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور قمبر کے ہاتھ سے آپ نے لوٹا لے لیا اور چاہا کہ آپ اس کے ہاتھ دھلائیں۔ تو مہمان نے بڑی عاجزی سے کہا، مولا خدا کے لیے آپ یہ زحمت نہ فرمائیں، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ علی نے میرے ہاتھ دھلائے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں میرے حق کی قسم، آرام سے بیٹھے رہو۔ جس طرح سے تمہیں قمبر کے ہاتھ دھلانے پر اعتراض نہ تھا، اسی طرح سے میرے ہاتھ دھلانے پر بھی تم اعتراض نہ کرو۔ پھر آپ نے اس کے ہاتھ دھلائے، اور پھر بعد میں آپ نے لوٹا اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو دیا اور فرمایا کہ میں نے باپ کے ہاتھ دھلائے ہیں، تم بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ۔ میں خود ہی دونوں کے ہاتھ دھلاتا، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ باپ بیٹے میں کچھ فرق ضرور ہونا چاہیے۔ پھر محمد حنفیہ نے بیٹے کے ہاتھ دھلائے۔ یہ ہے مہمان کا احترام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جو اس کام میں حضرت علی علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ میرا ماننے والا ہوگا۔ اتیتھی دیو بھوا۔ پہلے مہمانوں کی لوگ عزت کرتے تھے، لیکن اب اگر مہمان آتا ہے تو طرح طرح کے منہ بناتے ہیں لوگ۔ ہمیں مہمان کی تعظیم کرنا چاہیے، چاہے وہ لا علم ہی کیوں نہ ہو۔ مہمان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہاں صحیح بات ہے، بہت خوشی ہوتی ہے مہمان آتے ہیں گھر میں۔ مہمان کے آنے سے گھر میں بہت خوشحالی آتی ہے۔ کہ وہ انسان جو اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔